ایسا نسخہ، ایک بہترین شے کہ جس سے آپ کی زندگی بن سکتی ہے اگر آپ اس امام کی حدیث پہ عمل کر لیں. اور یہ حدیث آپ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمائی ہے، بلکہ وصیت بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. فرماتے ہیں پانچویں امام، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہ کرنا. حالانکہ یہ امام سے کہا جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے. فرماتے ہیں اذا انزل اللہ علیک بنعمت، جب بھی اللہ تمہیں کوئی نعمت دے، جب بھی کوئی شے اللہ تمہیں دے نعمت کی شکل میں، تو خبردار میرے لال، فقل الحمدللہ رب العالمین. جیسے ہی نعمت ملے فوراً تمہاری زبان پہ ایک کلمہ آنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ اگر نعمت آپ پہ آ گئی، اولاد آئی، رزق آیا، دولت آئی، اقتدار آیا، عہدہ آیا، اور تم اسی عہدے اور اولاد کے چکر میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے، تو یہ نعمت جہاں تھی وہیں رہ جائے گی، نعمت آگے نہیں بڑھے گی. نعمت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے ادھر سے نعمت ملے، ادھر زبان سے نکلے الحمدللہ رب العالمین. اس طرح آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ مجلس سن رہے ہیں وہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے امام نے بتائی ہیں. جب بھی کوئی نعمت ملے، اچھے نمبر آ جائیں، پاس ہو جاؤ، اچھی جاب مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اولاد پیدا ہو جائے، اچھی اولاد مل جائے، کوئی بھی نعمت ہو اگر ملے تو زبان پہ سب سے پہلا فقرہ ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین. حد یہ ہے، انہی کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان چاہتا ہے، دیکھیے آئینہ دیکھنا جوانوں کے لیے، جوانوں کو آئینہ دیکھنا ہی چاہیے. خود پیغمبر اکرم جب جنگوں پہ جایا کرتے تھے تو باقاعدہ پانی کے چشمے میں اپنی زلفوں کو مرتب کیا کرتے تھے، اس میں شکل دیکھتے تھے. اس لیے کہ النظافۃ من الایمان، اسلام کہتا ہے صفائی آدھا ایمان ہے، صاف رہیے. تو آئینہ دیکھنا جوان کے لیے دیکھنا چاہیے. آئینہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کو آئینہ دیکھنے سے روکتا ہے، لیکن یہ آئینہ دیکھنا عبادت بھی بن سکتا ہے. چھٹے امام نے فرمایا کیسے عبادت بن جائے گا؟ کہا جب جوان آئینے میں اپنی شکل دیکھے اور اس کو آئینے میں اپنی شکل اچھی لگنے لگے تو سب سے پہلا جملہ ایک ہی کہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس رب کی تعریف جس نے مجھے بنایا. تو اب آپ دیکھیے یہ آئینہ دیکھنا بھی عبادت بن گئے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو نعمت پہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور پھر دوسرا فقرہ، وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ، اگر کوئی تجھے بری خبر دی جائے یا کوئی ایسی شے جو تجھے بری لگ رہی ہو، تجھے رنجیدہ کر دے، تو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت میرے معبود کی طاقت ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان بیماریوں سے میں پریشان نہیں ہوں، ان مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوں، یہ جو مجھے خبر دی گئی ہے اس سے بھی پریشان نہیں ہوں، چونکہ سب سے بڑی طاقت میرے ساتھ میں ہے اور وہ میرا معبود ہے. اور تیسرا جملہ جو آپ کو نہ کسی تعویذ گننے والے سے ملنے والا ہے، نہ آپ کو کسی مفتی سے ملنے والا ہے، نہ آپ کو کسی ذاکر سے ملنے والا ہے، سب سے بہترین جملہ میرے مولا کا. آج کل دنیا پریشان ہے، جوان پریشان ہے جاب کے لیے، رزق کے لیے، رزق کی تنگی بہت زیادہ ہو رہی ہے، حالات آپ ہی دیکھ رہے ہیں، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. ایسے ماحول میں جہاں رزق کی تنگی ہو اور آدمی پریشان ہو، اور پریشان بھی اتنا ہو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، اپنی جاب سے، اپنے رزق سے، ایسے ماحول میں امام فرماتے ہیں وَإِذَا أَبْطَأَ عَلَيْكَ الرِّزْقُ، اور جب تجھ پر رزق سستی سے آنے لگے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تجھے رزق کی تنگی ہو جائے تو تیری زبان پہ ایک فکرہ ہونا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ پانچویں امام کا دیا ہوا تحفہ ہے آپ کے لیے. جب نعمت ملے الحمدللہ کہو تاکہ نعمت زیادہ ہوتی رہے. جب کوئی چیز خبر سنو جس سے رنجیدہ ہو جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور جب تم پر رزق کی تنگی ہو جائے تو کہو استغفر اللہ.